اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بحث مسئلہ ثالثہ میں جاری و ساری ہے کہ بیع الفضول لنفسہ، جس کا مصداق ابرز بیع غاصب ہے۔ خوب شیخ اعظم انصاری نے یہ ذکر کیا کہ جو ہے کوئی فرق نہیں ہے صحیح ہونے کے حوالے سے یہ مسئلہ اور مسائل سابقہ جو کہ مسئلہ اولا و ثانیہ تینوں کے درمیان صحت کے حوالے سے کوئی فرق نہیں، سوائے بعض وجوہات جو بعض فقہا نے ذکر کی ہیں کہ فرق بیان کرنے کے لیے، لیکن شیخ اعظم ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں اور رد بھی ذکر کرتے ہیں، جواب بھی۔ تقریباً ہم ابھی داخل ہو رہے ہیں رد وجہ ثالث جو بعنوان فرق بیان کیا ہے، اور شیخ اعظم جواب بھی دیتے ہیں۔ وَمِنْهَا أَنَّ الْفُضُولِ إِذَا قَصَدَ إِلَى بَيْعِ مَالِ الْغَيْرِ لِنَفْسِهِ لَمْ يَقْصُدْ حَقِيقَةَ الْمُعَاوَضَةِ إِذْ لَا يُعْقَلُ دُخُولُ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ فِي مِلْكِ مَنْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ الْآخَرِ۔ فالمعاوضة الحقيقية غير متصورة، فحقيقته يرجع إلى إعطاء المبيع وأخذ الثمن لنفسه، وهذا ليس بيعا۔ خلاصة الکلام، جس کا کچھ زیادہ ہی تذکرہ ہوگا، معاوضہ حقیقی جو شیخ اعظم یہاں بیان کرتے ہیں، اس کا زیادہ تذکرہ ہوگا معاملات میں اور خصوصاً فضولی کے بحث میں، اور حوالہ دیں گے بعد میں شیخ کما تقدم، وہ مقدم یہی ہوگا جو ابھی ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس اشکال کا خلاصہ، اس وجہ فرق کا خلاصہ یہ ہے کہ بیع فضولی لنفسہ جو کہ بیع غاصب ہے، مثال جس کے لیے واضح مثال بیع غاصب ہے، کہا کہ یہ بیع باطل ہے، ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے صحیح ہونے کے اعتبار سے، یہ والا مسئلہ ہو یا سابقہ دو مسئلے ہوں، یہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ فرق ہے، اس لیے کہ مسئلہ ثالثہ میں حقیقت معاوضہ متحقق نہیں ہے۔ جب حقیقت معاوضہ متحقق نہیں ہے تو بیع درست نہیں ہے، یہ خلاصہ ہے۔ لیکن کیا مطلب حقیقت معاوضہ؟ حقیقت معاوضہ یہ ہے کہ جس جیب سے قیمت نکلتی ہے اسی جیب میں مثمن داخل ہو جائے، بعبارہ اخرى ثمن جس کی جیب سے نکلے اسی جیب میں مثمن داخل ہو، یہ ہے حقیقت معاوضہ۔ مثلا میں مشتری ہوں اور زید بائع ہے، تو اور کتاب مبیع ہے، مثلا زید کتاب کو بیچ رہا ہے، 5000 دینار جو میری جیب یعنی میری ملکیت سے خارج ہوں اور وہ کتاب میری ملکیت میں داخل ہو جائے، یہ ہے حقیقت معاوضہ۔ اما بیع فضولی لنفسہ جو کہ مصداق اتم اس کے لیے غاصب والا معاملہ ذکر ہوا، یہاں پر یہ بائع فضولی لنفسہ اپنے لیے معاملے کو انجام دے رہا ہے، یعنی کیا مطلب؟ مبیع اس کا مال نہیں ہے، کتاب جو زید کی کتاب ہے، مثال میں ذرا تبدیلی، چونکہ پہلی والی مثال وضاحت کے لیے میں نے دی ہے، ابھی چونکہ بائع فضولی خود غاصب ہے، فرض کیجئے زید بائع فضولی ہے اور غاصب ہے، یبیع لنفسہ میری کتاب ہے، اٹھا کے اپنی مرضی سے اپنے لیے بیچ رہا ہے، تو یہاں پر جو مبیع جو مثمن ہے وہ میں مالک، ٹھیک ہے نا، میں مالک، میری ملکیت سے وہ مثمن خارج ہو رہا ہے، اور ثمن کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ زید کی جیب میں جا رہا ہے، اس لیے وہ اپنے لیے بیچ رہا ہے۔ تو فَإِذَنْ إِخْرَاجُ الْمُثْمَنِ مِنْ كِيسِ الْمَالِكِ الْأَصْلِ وَدُخُولُ الثَّمَنِ فِي كِيسِ البائع الفضولی الغاصب، یہ حقیقت معاوضہ کے خلاف ہے۔
ضروری ہے کہ معاوضہ حقیقی متحقق ہونے کے لیے جس کی ملکیت سے مبیع خارج ہوا ہے اسی کی ملکیت میں ثمن داخل ہو. لیکن ہمارے اس مسئلہ ثالثہ میں مبیع مالک حقیقی کی ملکیت سے خارج ہو رہا ہے، اور ثمن چونکہ بائع فضولی نے اپنے لیے بیچا ہے تو اس کی جیب میں ثمن جا رہا ہے. یہ خلاف معاوضہ حقیقی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ان الفضولی، اگر فضولی اذا قصد کرے الی بیع مال الغیر لنفسہ، غیر کے مال جو کہ مالک اصلی کا مال ہے، ہماری مثال میں کتاب ہے، مثلا میری کتاب ہے، وہ بیع مال الغیر لنفسہ اپنے لیے وہ بیچنا چاہ رہا، تو لم یقصد حقیقت المعاوضہ، تو ایسی صورت میں فضولی نے قصد نہیں کیا حقیقت معاوضہ کا. کیوں؟ اذ لا يعقل، معقول نہیں ہے، دخول احد العوضین، دو عوضوں میں سے یعنی ثمن اور مثمن میں سے ایک داخل ہو فی ملک من سے مراد یہاں پر مراد ہماری فضولی غاصب، کہ اس شخص کے ملکیت میں داخل ہو، کہ لم یخرج عن ملکہ، جس شخص کی ملکیت سے خارج نہیں ہوا کیا؟ الآخر، یعنی العوض الآخر، عوض آخر جس کی ملکیت سے خارج نہیں ہوا ہے اس کی ملکیت میں عوض داخل ہو، یہ درست نہیں ہے. احد العوضین، مثلا ہماری مثال میں کتاب بھلے کس کی ملکیت سے خارج ہو گئی؟ مالک حقیقی کی ملکیت سے خارج ہو گئی، لیکن اس کا جو ثمن ہے، جو عوض ہے، وہ کس کی ملکیت میں داخل ہو رہا ہے؟ وہ بائع فضولی کی ملکیت میں. فالمعاوضہ الحقیقی غیر متصور نہیں ہے یہاں پر. فحقیقت بیع مال الغیر، یہ ضمیر اٹھائے، فحقیقت بیع مال الغیر لنفسہ کس کی طرف بازگشت ہے؟ یرجع الی اعطاء المبیع واخذ الثمن لنفسہ. اعطاء المبیع، مبیع کس کا ہے؟ فضولی کا نہیں ہے، مبیع میرا ہے، کتاب ہے میری مثال میں، یہ دے رہا ہے وہ فضولی اور ثمن اپنے لیے لے رہا ہے. یہ ہے دخول احد العوضین فی ملک من لم یخرج عن ملکہ الآخر، یہ مراد ہے. وہذا لیس بیعا، جب حقیقت معاوضہ متحقق نہ ہو تو پھر یہ بیع نہیں ہے، جب بیع نہیں ہے تو باطل ہے. اما مسئلہ اولا و ثانیہ، جو فضولی کے گزر گئے، وہاں پر مالک کے لیے ہی معاملہ کر رہا ہے، لہٰذا وہاں حقیقت معاوضہ متحقق ہے، اس مسئلے کو اس کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا. فإذن فرق بین هذه المسألة وبین المسألة الأولى والثانية اللتان تقدمتا. یہ ہے وجہ فرق. اما الشیخ الاعظم الانصاری رضوان اللہ تعالی علیہ دخل فی المعرکہ ویقول والجواب من ذلك، اولا میرا جواب یہ ہے کہ مع اختصاصہ ببیع الغاصب، پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہ جو دعویٰ ہے یہ سابقہ اس اعتراض کی طرح اخص من المدعا ہے. ہمارا مدعا عام ہے اور آپ لوگوں نے جو دلیل پیش کی ہے وہ ذرا خاص دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو آپ لوگوں نے ہمارا جو دعویٰ ہے یہ کہ جو ہے صحت بیع فضولی لنفسہ، چاہے وہ بعنوان غاصب ہو بلے یا بعنوان غیر غاصب، کالمعتقد کہا او یزعم بانہ مالک، مثلا جہل کی صورت، وہ تمام صورتیں شامل ہیں مسئلہ ثالثہ میں. بیع غاصب تو ایک مثال ہے مسئلہ ثالثہ کی، اور آپ لوگوں نے جو فرق بیان کیا ہے وہ اسی فرد بیع غاصب کو مد نظر رکھ کر جو ہے آپ لوگوں نے فرق بیان کیا ہے. اسی لیے کہ والجواب من ذلک، اس فرق سے جو جواب ہے وہ مع اختصاصہ ببیع الغاصب، یہ جو فرق بیان کیا ہے کہ حقیقت معاوضہ قصد نہیں ہے، یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ بیع غاصب کے ساتھ. وحالانکہ ہماری بحث صرف بیع غاصب میں نہیں ہے، مسئلہ ثالثہ میں ہے. مسئلہ ثالثہ کی ایک مثال بیع غاصب ہے، اور آپ لوگوں نے جو وجہ فرق بیان کیا ہے وہ اس بیع غاصب کے ساتھ خاص ہے. لہذا ہذا یعنی دلیل اخص من المدعا، ہمارا دعویٰ عام ہے اور بلے بیع الفضول لنفسہ ہے من حیث الغصب، بلے
یہ دعویٰ ہے، اور جو دلیل لے کر آ رہے ہیں وہ جو ہے صرف غاصب کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ یہ پہلا جواب ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ جو ہے مکمل میں دعویٰ کروں کہ مسئلہ ثالثہ باطل ہے، یعنی بیع فضول لنفسی باطل ہے، اس لیے کہ بیع غاصب میں حقیقت معاوضہ متحقق نہیں ہے، تو میں دعویٰ عام کر رہا ہوں کہ اصل عنوان مسئلہ ثالثہ جس میں غاصب و غیر غاصب شامل ہے اس کے بطلان کا میں دعویٰ کر رہا ہوں، اور دلیل صرف اس کے ایک مصداق کے ساتھ خاص کر رہا ہوں چونکہ غاصب میں فلان نہیں ہے، تو یہ معقول نہیں ہے بحث علمی میں۔ اوکے، پہلا جواب۔ دوسرا اصل جواب، والجواب من ذلك ان قصد المعاوضة الحقيقية مبني على جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا۔ یہ وہ مطلب ہے جو بارہا مکاسب میں اس کا تذکرہ ہوگا آنے والی بحثوں میں، اور شیخ اعظم بیان کریں کما تقدم بڑا فائدہ مند ہے، یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، واقعی انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ والی بحثوں میں پھر دوبارہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ معاوضہ حقیقی بیع فضولی لنفسہ میں مبنی ہے کس بات پر؟ علی جعل الغاصب، غاصب کے قرار دینے پر۔ کس چیز کو قرار دینا؟ نفسہ، اپنے نفس کو کیا قرار دینا؟ مفعول، مالکن حقیقیاً، اپنے آپ کو نازل منزلہ مالک حقیقی قرار دینے پر مبنی ہے۔ وَإِن كَانَ هَذَا الْجَعْلُ لَا حَقِيقَةَ لَهُ، اگر اس جعل کے لیے کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی حقیقت میں مالک نہیں ہے وہ، بلے لیکن المعاوضہ المبنیہ علی هذا الامر الغیر الحقیقی، لیکن معاوضہ جس کی بنا اس امر غیر حقیقی پر رکھا گیا ہے، یہ معاوضہ حقیقیت، بلے حقیقیت، یہ معاوضہ حقیقی ہے اگرچہ اس کی منشا غیر حقیقی ہے، یعنی جعلی و تنزیلی و ادعائی ہے۔ نظیر المجاز الادعائی فی الاصول، جس طریقے سے علم اصول میں مجاز ادعائی کا دعویٰ کیا ہے جو کہ مشہور کے خلاف، بلے سکاکی نے، ابو محمد الیعقوب السکاکی، یہ اس کا دعویٰ مشہور ہے بلاغت میں۔ خوب، یعنی اگرچہ حقیقت نہیں ہے کہ جو ہے کیا ہے حقیقتاً جو ہے رجل شجاع اسد نہیں ہے، لیکن فرد ادعائی ہے، ادعی انہو ہوا ھذا الاسد، مثلا رجل شجاع، جس کو مجاز ادعائی سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی میں وضاحت ابھی کروں گا، چونکہ علم بلاغت اور معنی بیان ایک مظلوم علم ہے حوزہ علمیہ میں، اکثر دوست احباب اور طالب علم توجہ نہیں دیتے ہیں اس بلاغت کی طرف، جو کہ حالانکہ اہم ہے، ایک سنتی اور جو ہے فاضل طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ علم بلاغت اور معنی بیان وغیرہ پڑھیں۔ تو یہاں پر بھی جس طریقے سے سکاکی نے کہا ہے کہ فرد ادعائی ہے، فرد ادعائی یعنی مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ اسدن، جب میں کہتا ہوں رجل شجاع کو الرجل الشجاع اسدن، کہتے ہیں کہ جو ہے اس میں مجاز فی الکلمہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کلمہ اسد کو غیر موضع له میں استعمال ہوا ہے، جو کہ مشہور کہتا ہے کہ وہ مجاز فی الکلمہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں پر اسدن جو ہے رجلن استعمال ہوا ہے اسد میں، رجلن استعمال ہوا ہے معنی حیوان مفترس میں، لیکن رجل حیوان مفترس ادعائی و تنزیلی، بلے رأیت اسدن، عفوا رأیت اسدن جب میں کہتا ہوں، مشہور نے کیا کہا ہے؟ مشہور کے نزدیک رأیت اسدن مثلا فی الحوزہ، میں نے حوزے میں ایک شیر کو دیکھا، تو اسدن استعمل فی غیر معنی الموضوع له، غیر موضوع له میں استعمال ہوا، یعنی رجل شجاع میں استعمال ہوا ہے، بلے
یہ مشہور کا خیال ہے۔ وہ اما سکاکی کہتے ہیں کہ نہیں، بلے میں رجل شجاع کو اسد کہتا ہوں، یعنی اسد کے فرد میں سے ایک فرد رجل شجاع ہے۔ بلے اسد کے دو فرد ہیں، ایک فرد حقیقی ہے جو کہ حیوان مفترس ہے، اور ایک رجل ہے، یہ بھی اسی کا فرد ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ ادعا فرد ادعائی، اسی اسد کے فرد ایک فرد کیا ہے، رجل شجاع ہے۔ بلے یعنی اس کو کہتے ہیں مجاز ادعائی، بلے المجاز الادعائی۔ فإذن عند السکاکی الاسد له فردان، الفرد الاول هو الحيوان المفترس والفرد الحقيقي، اما الفرد الثاني الذي هو ايضا حيوان مفترس ولكن ادعائی، بلے وہ ہے رجل شجاع۔ خوب، چونکہ یہ مجاز کی قسم ہے جو کہ مشہور کے خلاف حسب الظاہر سید الامام الخمینی بھی ان کی رائے کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں علم اصول میں، اور شیخ جعفر سبحانی نے بھی جو ہے چونکہ مشین علی رأی الاستاذ مثلا سید الامام الخمینی، شیخ جعفر سبحانی نے بھی مجاز سکاکی کو قبول کیا ہے علم اصول میں۔ بلے خلاصہ ایک رائے ہے جو اصولین سے جو ہے یہ رائے وقت لیتی ہے علم اصول میں، لہذا حرج نہیں ہے کہ یہ چونکہ ایک مظلوم علم ہے بلاغت و مجاز کی باتیں حوزے میں ہمارے جو ہے طالب علم چونکہ مادی امتحانی میں کتاب شامل نہیں ہوتی ہے تو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں بس اوقات۔ تو اولا المجاز، یعنی اس کلمے پر رکنا چاہتا ہوں، مجاز ادعائی پر۔ خوب، المجاز والحقیقہ، یہ اس حد تک تو معلوم ہے کہ جو ہے الحقیقہ ما یعنی لفظ یعنی اذا استعمل فی ما وضع له فهو حقیقۃ وان لم يستعمل بل فی ما وضع له فمجاز۔ تو اس مجاز کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس معنی میں ہم استعمال کریں وہ معنی اور معنی حقیقی میں کوئی علاقہ ہو، اگر علاقہ نہ ہو تو یہ استعمال خطا ہے، جیسا کہ اصول میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ بلے یہ غلط ہے کہ جو ہے بغیر کسی ارتباط اور بغیر کسی تناسب کے کسی معنی میں ہم اٹھا کے لفظ کو استعمال کریں، نہیں، کوئی ارتباط ہو تب استعمال ہوگا۔ اب یہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان علقہ ہونا چاہیے۔ یہ علقہ ایک دفعہ علقہ مشابہت ہے، تشبیہ والا علقہ ہے، ایک دفعہ علقہ مشابہت نہیں ہے بلکہ علقہ جزء و کل، علقہ سبب و مسبب، یہ علقہ ہے۔ اگر جزء و کل والا علاقہ ہو، تعلق ہو معنی حقیقی اور جو ہے معنی مستعمل فیہ میں، تو اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل۔ مجاز مرسل مثلا جو ہے آسان مثال اس کے لیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ مثلا کلمۃ، یوں کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کلمۃ، تو یہاں پر جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کلمۃ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کلام مفید، پھر اس کے باوجود بھی کلمہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ کیا ہے، اطلاق الکل علی الجزء او اطلاق الجزء علی الکل، علاقہ کل اور جز ہو تو وہاں پر جو ہے علاقہ سبب اور مسبب ہو مثلا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ اما علاقہ تشبیہ ہو، علاقہ شباہت ہو معنی اول اور ثانی میں، جیسا کہ جو ہے یہ والی مثال ہم دیتے ہیں کہ رأیت اسدا یرمی، رأیت اسدا فی الحوض یدرس، تو یہاں پر کیا ہے، جس طریقے سے وہ جنگل کا بادشاہ شیر میں شجاعت اور دلیری ہے مثلا، اسی طرح اسی کوئی مثال نہیں ہے، اسی طرح فلان شخص حوضے میں اسد ہے، فلان شخص جو ہے شجاع ہے، فلان ہے، تو شجاعت میں تشبیہ دیتے ہیں، لقی شباہت موجود ہے، تو اس مجاز کو کیا کہا جاتا ہے، استعارہ، اس کو استعارہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ خلاصہ بیان ہونے کے بعد جو مخالفت کی ہے بلے سکاکی نے، وہ یہی کہا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ رأیت اسدا فی الحمام، سکاکی کیا کہتا ہے یہاں پر، یہ رأیت اسدا فی الحمام یعنی اسد کو آپ ایک اسد کے فرد میں استعمال کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ جو ہے غیر موضع له میں، نہیں، بلے وہی جو رجل جو حمام میں ہے وہی اسد ہے، یعنی حیوان مفترس ایک فرد حقیقی ہے اس اسد کے لیے اور ایک فرد ادعائی ہے اسی اسد کے لیے، غیر موضوع اللہ میں نہ کہے، یعنی افراد ہیں،
ایک فرد میں یہ استعمال ہوا، لیکن یہ اتنا فرق ہے کہ جو ہے ھذا فرد ادعائی و تنزیلی و ذاک فرد حقیقی و واقعی، یہ مراد ہے۔ تو یہاں شیخ اعظم انصاری بیان کرتے ہیں کہ معاوضہ حقیقی اس بیع فضولی لنفسہ میں ٹھیک ہے، معاوضہ حقیقی اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں بلے مشہور کا نظریہ ہے مجاز میں، لیکن معاوضہ ادعائیہ، معاوضہ ادعائیہ یعنی معاوضہ ادعائیہ ھذا الغاصب ينزل نفسه منزلة الغاصب ويجعل نفسه منزلة الغاصب فيدعي الملكية الادعائية، فإذن عندنا ملكية حقیقیہ وعندنا ملکیہ ادعائیہ۔ تو بس جب ملکیہ ادعائی ہے تو معاوضہ کو قصد معاوضہ یا حقیقی چلانے کے لیے یہی ادعائی کافی ہے، ادعائی کافی ہے۔ خوب، فإذن جہاں کہیں بھی یہ اشکال ابھی فضولی میں جہاں کہیں بھی آ جائے کہ بھئی یہاں پر جو ہے حقیقت معاوضہ متحقق نہیں ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ حقیقت معاوضہ ادعائی کافی ہے، قصد معاوضہ حقیقی کرنے کے لیے ادعا کافی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ادعا بأنه مالک او ادعا بأنه مثلا یعتقد الملکیہ، جہل کی صورت میں مجاز سکاکی کی بنیاد پر۔ خوب آگے بڑھی ابھی، نعم ہاں استثناء ہے، لو باع لنفسه من دون بنا على ملکیت المثمن ولا اعتقاد له، ہاں اگر اپنے لیے بیچے، نہ خود مالک ہے، نہ یہ بنا رکھتا ہے ملکیت مثمن پر، یعنی ادعا کرتا ہے، نہ اعتقاد رکھتا ہے، تو كانت المعاملۃ باطلۃ غیر واقعۃ له ولا للمالک، اصلاً یہ معاملہ درست نہیں ہے سرے سے، اس لیے کہ معاوضہ کا قصد نہیں کیا ہے، نہ معاوضہ حقیقی کا قصد کیا ہے، نہ معاوضہ ادعائی کا۔ کیوں؟ لعدم تحقق معنی المعاوضہ، معنی معاوضہ متحقق نہیں، اسی لیے کیوں نہیں ہے بلے خوب ولذا ذکروا، اسی لیے ذکر کیا، کس لیے؟ چونکہ حقیقت معاوضہ متحقق نہیں، اسی لیے ذکر کیا انہو، یہ مسئلہ لو اشترى بمالہ لغیرہ، مثلا میں اپنے مال کے ذریعے سے خرید رہا ہوں، لغیرہ غیر کے لیے، یعنی فرض کیجئے آپ جا کے بازار سے اپنے دوست کے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں، ایک دفعہ آپ ہبہ کے طور پر، ہدیے کے طور پر ہدیہ کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ وہ تمام استثناء، لیکن آپ کا یہ قصد ہے کہ جو ہے میں یہ مال پیسہ دے رہا ہوں دکاندار کو، اور اس قصد کے ساتھ کہ اس مبیع کی ملکیت میری نہیں ہوگی بلکہ یہ مبیع کی ملکیت دوست کی ہوگی، تو یہاں پر کیا ہے؟ انہو لو اشترى بمالی لغیر شیئا بطل، یہ شرع باطل ہے، بلے ولم یقع له، نہ اس کے لیے خود مشتری جو کہ مالک ہے، ولا لغیر، نہ دوست کے لیے، بلے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نہ جو ہے اپنے بلے نہ اپنے لیے وہ چیز خریدی ہے، نہ غیر کو نازل منزل مالک فرض کیا ہے، نہ غیر کو نازل منزل مالک فرض کیا ہے، تو یہ معاوضہ جو ہے متحقق نہیں ہے۔ خوب، والمراد ما لو قصد تملک الغیر للمبیع بازال مال نفسہ، یہ جو والمراد، یہ جو کہا کہ انہو لو اشترى بمال لغیر شیء بطل، مراد کیا ہے؟ ما لو قصد تملک الغیر للمبیع، یعنی میں پیسہ دے رہا ہوں اور ادھر سے میں کیا قصد کر رہا ہوں کہ غیر مالک بنے گا مبیع کا، بازاء مال نفسی، میرے مال کے مقابلے میں، تو کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے۔ یہاں معاوضہ نہ تنزیلی ہے، یعنی کیا مطلب؟ غیر کو نازل منزلے مالک اپنی منزلت پر فرض کیا ہے، نہ اپنے لیے خرید رہا ہے، تو یہاں پر جو ہے معاوضہ متحقق نہیں ہے۔ حد کم یا جو ہے معاوضہ حقیقی ہو، یعنی اپنی ملکیت میں داخل کر دے، یا جو ہے غیر کو نازل منزلے مالک بنا دے، وہ بھی نہیں کیا ہے، تو پھر یہ معاملہ باطل ہوگا۔ خوب، یہاں دو چیزیں ہیں، اوپر چونکہ اشترا کہا لو اشترى بمال لغیرہ، اس کے بعد چونکہ ہمارے مسئلے کی اس کے ساتھ شباہت دی، ہمارے مسئلہ بیع میں ہے، شرع میں نہیں ہے،
تو دونوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے. یہاں سے پھر جو ہے بحث تھوڑی سی پیچیدگی اس میں ہے. لہٰذا وقد تخیل بعض المحققین، خیال کیا بعض محققین نے. وہ کیا خیال ہے انشاءاللہ تعالی آنے والے درس میں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ طاہرین.